اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج سے صبر کے متعلق گفتگو کہ جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اس عمل کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی یا خوف کے ذریعے یا بھوک اور رزق کے اندر کمی کے ذریعے، یا فرمایا کہ تمہاری جانوں کے ذریعے، یعنی جوانی کے اندر بیٹے کا چلا جانا یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے باپ کا چلے جانا، یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھلوں میں جب باغ ہم نے لگائے، جب پھل پکنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ایسی آندھی آتی ہے کہ جس سے ہمارے اس باغ کے پھلوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ یا ہماری کاشتکاری ہے، جب پکنے کا ٹائم آتا ہے تو بے موسمی بارشیں آ جاتی ہیں جس سے ہماری اس کاشتکاری کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ان چیزوں کے اندر صبر کرتا ہے، معاملہ رب کی ذات پہ چھوڑ دیتا ہے، تو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یعنی کہ اس صلے کے اندر، اس آزمائش کے اندر جب بندہ صبر کرتا ہے تو رب العالمین اس کو اجر اور ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو اس دنیا کے اندر رب کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، اس آزمائش پہ صبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا ٹائم آئے گا تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اور نہ جو اس کا اجر ہوگا صبر کے بدلے کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا۔ فرمایا کہ بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، یعنی کہ اتنا اجر ملے گا صبر کرنے والوں کو کہ جو اس کی سوچ بھی کام نہیں کرے گی۔ تو ایک اور مقام پہ پروردگار نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مقصد کیا ہے کہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، تو فرمایا کہ ایک تو صبر کرنا ہے اور دوسرا رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ تو جب تم صبر بھی کرو گے، نماز بھی ادا کرو گے، تو آگے رب نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اس چیز کے اندر تمہیں صلہ کیا ملے گا کہ میں خود پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ تو ایک اور مقام پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے مصروف جہاد کون ہے۔ یعنی کہ رب العالمین جیسے یہ معاملہ ابھی گزرا تحفظ ختم نبوت کے متعلق، یہ بھی رب کی طرف سے ایک آزمائش تھی
رب العالمین اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا تھا کہ اب جو لوگ ختم نبوت کے معاملے کے اندر آ کر حملہ کرتے ہیں، حضور کی شان کے اندر گستاخی یا بے ادبی کرتے ہیں، وہ کون ہیں اور ان کے مقابلے کے اندر مصروف جہاد کون ہوتے ہیں، اس معاملے کے اندر آواز اٹھانے والے کون ہیں؟ تو رب العالمین ایسے کاموں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں؟ جیسے اس معاملے کے اندر جن لوگوں کی گرفتاری ہوئی، پکڑے گئے، مقدمات کا سامنا کیا اور پھر ان مقدمات کے اوپر انہوں نے صبر کر کے دکھایا، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی پہچان کرتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے اور مصروف جہاد رہتا ہے، تو فرمایا کہ جب میں اس آزمائش کے ذریعے سے تمہیں آزما لیتا ہوں تو پھر بغیر حساب کے تمہیں اجر اور ثواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری ہماری جسم کی پاکیزگی ہے، لباس کی پاکیزگی ہے کہ ہم اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں۔ ایک اندر کی پاکیزگی ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی گناہوں سے پاک رکھیں۔ خاموش بھائی، تو فرمایا کہ پاکیزگی یہ نصف ایمان، آدھا ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ، کہ جو الحمدللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ الحمدللہ بظاہر زبان کے اوپر تو ہلکا ہے لیکن یہ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ کل قیامت کے دن جب ترازو لگے گا، اعمال کو تولا جائے گا، تو فرمایا کہ الحمدللہ کا ثواب اتنا ملے گا کہ جو اس ترازو کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں چیزیں زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ جو خلا ہے، اس خلا کو یہ دونوں چیزیں بھر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا صدقہ، یہ جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ انسان کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صبر، کہ جو صبر کرتے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر، یہ صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے۔ یعنی قبر کے اندر پہنچے گا تو صبر کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اور جب میدان حشر کے اندر پہنچے گا تو رب العالمین صبر کی وجہ سے وہاں بھی اس کے لیے روشنی فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن، فرمایا کہ یہ تمہارے موافق یا تمہارے مخالف حجت ہے۔ یعنی کہ اگر تم قرآن کو پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے موافق ہوگا، یعنی تمہارے حق کے اندر کل قیامت کے دن یہ سفارش پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نہ قرآن کی تلاوت کرو گے، نہ قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرو گے، تو پھر فرمایا کہ یہ تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ یہ قرآن رب کی بارگاہ کے اندر جا کر یہ مقدمہ دائر کرے گا کہ مولا تو نے تو مجھے اپنے بندوں کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے کبھی مجھے نہ اٹھا کر دیکھا، نہ میری تلاوت کی، نہ جتنے احکام تو نے میرے اندر ان کے لیے بھیجے تھے، انہوں نے کسی ایک حکم کے اوپر بھی عمل کر کے نہیں دکھایا۔ لیکن ایک معاملہ آتا تھا کہ جب جھوٹی قسم اٹھانی ہوتی تھی وہاں قرآن کی طرف بھاگ کر جاتے، جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے اٹھا کر سر پہ رکھ لیتے۔ اور آگے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ صبح کو روانہ ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی اپنے کام کاج کے لیے صبح کو گھروں سے نکلتے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی دکانداری کے لیے نکلتا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے،
اپنی اپنی مصروفیت کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو نیک کام کر کے وہ اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں، یعنی کہ گھروں سے نکلتے ہیں، دوران سفر، دوران کام کاج، دوران مصروفیت وہ ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، الحمدللہ کا کرتے ہیں، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ نیک عمل کر کے رات کو شام کو جب واپس آتے ہیں تو اپنے نفس کو آزاد کر کے لاتے ہیں، جہنم سے آزادی دلا کر اس کو واپس لاتی ہیں، یا فرمایا کہ برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، گالی گلوچ، کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنانا، کسی کے خلاف بے جا مقدمات جا کر درج کرا لینا، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے خلاف پروپیگنڈا تیار کر دینا، یا کسی کے خلاف کسی اور کو بھڑکا دینا، کسی اور کو کسی کے خلاف لگا دینا، یا کسی کا حق مار لینا، کسی کی چیز غصب کر لینا، ایسے برے کام کر کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس سے نقصان ہم اپنا ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کو گالی نکالتے ہیں تو اس کو نہیں، ہم اپنے آپ کو گالی نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ماں کی گالی نکالی تو اس کو نہیں، اپنی ماں کو نکالی ہے۔ کسی کو باپ کی گالی دی تو اس کو نہیں، اپنے باپ کو گالی دی۔ کسی کو بہن کی گالی، اس کو نہیں، اپنی بہن کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم بظاہر تو ہم اپنی بہادری دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔